جی اسٹوڈنٹس، تو آج ہم مطالعہ پاکستان کا باب نمبر 10 مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اس کا عنوان ہے تحفظ نسواں۔ دیکھیں، تحفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکیورٹی دینا، کسی کی حفاظت کرنا، لیکن یہاں پر کس کی حفاظت کرنا ہے؟ نسواں کی۔ نسواں کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ اس میں ہم یہ جانیں گے کہ عورتوں کا تحفظ بھی بڑی بڑی اہم چیز ہے، جیسا کہ ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بابیاں ہیں، اور بھی مزید رشتے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کو باہر بیچتے ہیں، یہ باہر ان کو کام کرنا پڑتا ہے، جاب کرنی پڑتی ہے، یا گھر میں رہتے ہوئے تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کس طرح سے یہ خود اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں؟ اور اگر آپ ایک فیمیل ہیں، میرا لیکچر سن رہی ہیں، تو آپ اس لیکچر میں جانیں گی کہ آپ کس طرح سے اپنا تحفظ کر سکتی ہیں، اور یہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں کس طرح کی ذہنیت کے لوگ رہتے ہیں، اور تشدد کی کتنی اقسام ہیں۔ تو پڑھتے ہیں، تمہید ہے، یہ آغاز ہے۔ خواتین پر تشدد ایک عالمی مسئلہ ہے، یہ ایک ورلڈ وائڈ پرابلم ہے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، جس کا سامنا دنیا بھر کی لڑکیاں اور خواتین کر رہی ہیں۔ اس تشدد کی کئی قسمیں ہیں، جن میں یہ انڈرلائن کر لیں۔ تشدد کی کتنی اقسام ہیں؟ گھریلو بدسلوکی، گھر میں عورتوں کے ساتھ جو بدسلوکی کی جاتی ہے۔ غیرت کی بنا پر قتل کر دیا جاتا ہے، غیرت کے نام پر، یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک لڑکی ہے، اس کا باہر کسی لڑکے کے ساتھ تعلق ہے، تو گھر میں پتہ چل جاتا ہے، تو اس کا بھائی ہے یا اس کا باپ ہے، اس لڑکی کو قتل کر دیتا ہے غیرت کے نام پر۔ اس کو بڑی غیرت چڑھ جاتی ہے، اور خود چاہے اپنے اس کے باہر کوئی 4-5 افیئر چل رہے ہوں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو صرف اسی بات سے مسئلہ ہوتا ہے کہ جی میری بہن کیوں کسی کے ساتھ کر رہی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میں خود جس کے ساتھ کر رہا ہوں وہ بھی کسی کی بہن ہی ہے۔ تو جہیز کی بنیاد بنا کر تشدد کرنا، یہ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے، لڑکی نے سوسائڈ کی ہے۔ انڈیا میں اور پاکستان میں بھی آئے دن یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جہیز کی لڑکی جہیز نہیں لا سکتی، غریب ہے، اگر لے آئی ہے تو وہ ہلکا سا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فرنیچر کی بھی کافی اقسام ہیں، اب تو ڈیکو پینٹ ہو گیا، سمپل ہو گیا۔ نومولود بیٹیوں کا قتل، ابھی لڑکی پیدا ہی ہوئی ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا تھا، عرب میں ہوتا تھا، اور وہ لوگ تو مارتے تھے غربت کی وجہ سے، اور یہاں پہ بھارت میں اور پاکستان میں اس وجہ سے بیٹیوں کو مارا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے کہ، اور جو شوہر ہے وہ طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ تو ہر بار ہی بیٹی کو جنم دے رہی ہے۔ اب یہ چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے کم عمری میں شادی، چھوٹی عمر میں شادی کر دی جاتی ہے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ دیکھیں لڑکی چھوٹی ہے نا، اس کی مینٹیلیٹی پھر ویسی ہی ہوگی نا، وہ کیسے ایک گھر کو سنبھال سکتی ہے؟ وہ گھر کو نہیں سنبھال پائے گی، اس کے لیے گھر کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ اس طرح سے سمجھ لیں، آپ کا موبائل فون ہے، بٹنوں والا موبائل فون ہے، اس میں ہم صرف 32 GB کا میموری کارڈ ڈال سکتے ہیں، اور جو اینڈرائڈ ہے، ٹچ موبائل ہے، اس میں 500 GB تک کا کارڈ ڈل سکتا ہے۔ یعنی یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی ابیلٹی کتنی ہے، ابیلٹی کے مطابق وہ کام کر سکتی ہے۔ تو اگر ایک چھوٹی عمر کی لڑکی ہے، اس کو گھر لے آئے یا شادی اس کی ہو گئی ہے، اس کو کہہ رہے پورا گھر سنبھال، تو وہ کیسے سنبھالے؟ جبری شادی یا زبردستی شادی کر دی جاتی ہے بغیر پوچھے، اور تیزاب پھینک کر چہرہ مسخ کرنا وغیرہ شامل ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا نامرد لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ویسے مرد کہتے ہیں، ہوتے نامرد ہیں، یہ عورتوں کے ساتھ اس طرح سے بدلہ لیتے ہیں، ان کے چہروں پر تیزاب پھینک دیتے ہیں، یہ اصل میں مرد کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ایک جینٹل مین ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ خواتین پر تشدد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خواتین مرد کی نسبت کمتر سمجھی جاتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک مہذب معاشرے میں مرد خواتین کو مساوی حقوق دیے جاتے ہیں، یعنی جینڈر ایکویلٹی ہے، مرد بھی برابر ہے، عورت بھی برابر ہے۔ پھر یہاں پر یہ کہنا کہ نہیں جی عورتیں کمزور ہوتی ہیں، تو ہم نے شروع سے ہی عورتوں کو یہی بتایا ہے کہ آپ کمزور ہو، تو ظاہری بات ہے جب شروع سے انہیں یہ چیزیں بتائیں گے تو ان کے اندر پھر وہ چیز نہیں آئے گی جس طرح سے ایک لڑکا سٹرونگ ہوتا ہے۔ یہ دونوں تمام شعبہ زندگی میں آزادانہ کردار ادا کرتے ہیں، اور گھر کے اندر اور باہر برابری کی سطح پر اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ گویا مہذب معاشرہ قائم کرنے کے لیے صنفی مساوات یعنی جینڈر ایکویلٹی کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہم جینڈر ایکویلٹی کو نہیں تسلیم کر لیتے، تب تک ہمارا یہ جو معاشرہ ہے، تب تک یہ
بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہے مردانہ برتری کے منفی رجحانات یعنی ٹوکسک مسکولینٹی۔ مردانہ برتری یعنی مرد اپنے آپ کو بہت افضل سمجھتا ہے، سپیریئر سمجھتا ہے۔ اس کے دیکھیں اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے، دونوں اسپیکٹس ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ نیگیٹو اسپیکٹ دیکھتے ہیں کہ منفی رجحانات میں عام طور پر مردوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ خواتین کو اپنے مردانہ پن یا مردانگی سے روشناس کریں۔ وہ مردانگی کیا ہے؟ اس کو مارنا پیٹنا، بس یہی مردانگی سمجھی جاتی ہے۔ سماج میں مردانہ برتری کے مروجہ یعنی جو رائج ہیں منفی انداز کا تقاضا ہے کہ وہ خواتین کو اپنے رویے سے بالاتر ہونے کا احساس دلا کر جارحانہ انداز کے رعب و دبدبے سے نظم و ضبط میں لائیں۔ یعنی مرد کیا کرے؟ اس پر رعب ڈالے، یہ اس کی مردانگی ہے، اور اسی سے پتہ چلے گا یہ مرد سپیریئر ہے۔ مردوں کے اس برتر انداز کا نہ صرف مرد حضرات کھلے عام اظہار کرتے ہیں بلکہ خواتین بھی اس عمل میں برابر شامل ہیں۔ منفی برتری کے معاشرتی اعتقادات کی بنا پر خواتین بھی یقین کرنے لگی ہیں کہ مردوں کو نہ صرف تشدد کے ذریعے خواتین کو قابو میں رکھنا، اب تو عورتیں یہ بات خود کہتی ہیں، جو بڑی عمر کی عورتیں وہ کہتی ہیں ہاں عورتوں کو پھینٹی لگانی چاہیے، یہ پھر ہی ٹھیک ہوں گی۔ یعنی ایک عورت ہی عورت کے بارے میں یہ بات کہہ رہی ہے، تو وہاں پر پھر کیسے عورتوں کو تحفظ دیا جا سکتا ہے؟ یعنی میری ماں مجھے کہے کہ بھائی بہو کو تو پھینٹی شینٹی لگا پھر یہ سیٹ رہے گی، تو وہ میری ماں بھی تو ایک عورت ہے، تو وہ عورت کا درد کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ بھی تو ایک فیمیل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عورتیں کیوں اس بات کو نہیں سمجھ رہی؟ بلکہ وہ رقم اور جائیداد کی ملکیت کی بنا پر بھی خواتین کو قابو میں رکھنے پر قادر ہیں کہ بھئی میں کما کر لے کے آتا ہوں، سو میں تمہارا مالک ہوں، میں جہاں چاہے میری مرضی کے بغیر تم کہیں جا نہیں سکتی، کچھ نہیں کر سکتی، یہ چیزیں ہیں۔ اظہار مردانگی کے رجحانات مرد و خواتین اور تنوع کہتے ویریس کافی زیادہ پر مبنی معاشروں کے لیے نہایت مضر اثرات رکھتے ہیں۔ اس کے کافی زیادہ نا برے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مرد کے اعلیٰ و عرفہ ہونے کا فوقیتی نظام۔ مردانہ برتری کے اعتقادات جو لوگ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ مرد ہی سپیریئر ہے، افضل ہے، پر مبنی نظام میں مرد کو فوقیت اور عورت کو کمتر حیثیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے مرد افضل ہے، عورت گھٹیا ہے، کمتر ہے، اور خواتین کو اپنے کمتر درجے کا پختہ یقین دلانے کے لیے تشدد کیا جاتا ہے۔ نتیجے میں خواتین کے لیے مواقع اور احاطہ کار اس طرح محدود کر دیا جاتا ہے کہ وہ سماجی، معاشی یا ذہنی طور پر ترقی نہیں کر سکتی۔ مجھے آپ لوگ خود بتائیں، اگر آپ کو بچپن میں اپنے والدین سے مار پڑی ہوئی ہے نا، تو آپ کی جو صلاحیتیں ہیں نا وہ ختم ہو چکی ہیں، آپ خود سے ڈیسیژن نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ جو مار ہوتی ہے، اپنے آپ کو افضل سپیریئر سمجھنا، یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، یہ بچے پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اسی طرح سے عورت پر بھی ہوتی ہیں۔ مردانہ برتری کی ان ناروا یعنی جو سخت سلوک کی کئی مثالیں ہیں۔ مثلا خواتین کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے پر پابندی ہے۔ آپ کی بہن ہے، اس نے کسی فرینڈ کے گھر جانا ہے، نہیں جا سکتی جب تک اس کو پرمیشن نہیں ملے گی، والدین پرمیشن دیتے ہی نہیں ہیں، اس کو الاؤ ہی نہیں کرتے، اس کو ٹرپ پر بھی نہیں جانے دیتے۔ حصول تعلیم کی راہ میں رکاوٹ ہے، اکیلی اکیڈمی جاتی ہے، لڑکے راستے میں چھیڑتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں۔ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے ملازمت کے اصول سے منع کرتے ہیں، والدین کہتے ہیں نہیں تم نے جاب نہیں کرنی، تم نہیں کماؤ گی، تو پھر پڑھانے کا فائدہ کیا ہے؟ اور اپنی خواہش کے بغیر کم عمری میں شادی کرنا جیسی مثالیں شامل ہیں۔ اپنی مرضی کے بغیر اس کی لڑکی کی شادی کروا دیتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے خواتین کے حقوق، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام سب کے لیے مساوات یعنی ایکویلٹی کا درس دیتا ہے۔ 1400 سال قبل اسلام نے انقلابی نوعیت کے حقوق عطا کیے، جس کے تحت خواتین وراثت کی حقدار بن سکتی ہیں۔ یعنی اس سے پہلے عورت کو جائیداد نہیں ملتی تھی، لیکن اب ملنے لگی۔ وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، اپنی مرضی سے اپنے شریک حیات کا انتخاب کر سکتی ہیں، یعنی جو لائف پارٹنر ہے۔ اپنی عزت و وقار کے تحفظ کا حق رکھتی ہیں، حتیٰ کہ خاوند سے علیحدگی یعنی خلا کا حق بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ پاکستان کو غیرت کی بنا پر قتل جیسے مسائل کا سامنا ہے، جن کا بیشتر شکار خواتین ہی ہوتی ہیں۔ تاہم کچھ مردوں کو بھی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عموماً خواتین کے قتل کا ذمہ دار کوئی مرد رشتہ دار ہی ہوتا ہے، کوئی باہر کا بندہ نہیں ہوتا، اپنے ہی گھر کا اس کا کوئی بندہ ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ مقتولہ نے خاندان کی عزت کو پامال کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی عورت
کی عزت اس کے خاندان کی عزت کیسے ہو گئی ہے؟ مرد کی عزت اس کی عزت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایک عورت کی عزت پورے خاندان کی عزت کیسے ہو گئی؟ مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس امر کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کیا جائے۔ قرآن مجید میں قتل سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں یہ بدترین فعل ہے، یہ گھٹیا حرکت ہے کسی کو قتل کرنا۔ یہ خیال غلط ہے کہ ایک انسان کی عزت کسی دوسرے انسان کے اعمال سے وابستہ ہے، حتیٰ کہ یہ گمان کرنا بھی غلط ہے کہ کسی انسان کی عزت دوسرے انسان کے قتل کرنے میں پوشیدہ ہے۔ یہ میری عزت کیسے بڑھ سکتی ہے اگر میں کسی کا قتل کرتا ہوں؟ مہذب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا، ہماری سوسائٹی میں تو بندہ قتل کر کے ایسا چوڑا ہو کے گھوم پھر رہا ہوتا ہے کہ میں قتل کیتا ہے۔ یعنی یہ کیا اتنا گھٹیا، کیا میں اس پر بات کروں۔ خواتین کے کام کرنے کا حق۔ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ خواتین کو گھر کی چار دیواری تک محدود رہنا چاہیے، اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، مگر اس کے برعکس اسلام انہیں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں بیان کیے گئے قصائص میں سے ایک کے مطابق، یعنی جو قصے بیان کیے گئے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جن میں سے ایک بعد ازاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عقد میں آئیں، بھیڑوں کی دیکھ بھال کرتیں، ریور چڑھاتیں اور کھیتوں کو پانی دیا کرتی تھیں، کیونکہ ان کے والد ضعیف ہونے کی وجہ سے خود بھیڑوں کی دیکھ بھال نہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا، یہ حوالہ جات ریفرنس دیے جا رہے ہیں، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طلاق یافتہ خاتون کو اپنے باغ میں جانے اور زندگی کے روزمرہ اخراجات پورے کرنے کے لیے خود پھل لانے کی اجازت دی تھی، یعنی خود کہا تھا تم جا سکتی ہو، لے لو، یہ نہیں ہے گھر میں بیٹھی رہو چار دیواری میں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک یعنی روایت کی گئی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو دوران جہاد سامان خور و نوش یعنی کھانے پینے کا جو سامان ہے کی فراہمی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے عورتیں فوج میں بھی حصہ لے سکتی ہیں۔ ایک اور مثال حضرت الشفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جو اسلام قبول کرنے والے اولین گروہ میں سے تھیں۔ ان کا شمار مکہ کے ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور وہ طب کی ماہر تھی، میڈیکل میں مہارت تھی، یعنی ڈاکٹر بھی بن سکتی ہیں عورتیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ کے بازار کے امور کا نگران مقرر فرمایا، یہ نہیں کہا گھر میں بیٹھی رہو چار دیواری میں، تاکہ وہ وہاں آنے والے مرد و خواتین کی کاروباری خرید و فروخت پر نگاہ رکھیں۔ اس کے بعد اب پاکستان کی خواتین۔ ہر معاشرے میں خواتین کا کردار نہایت اہم رہا ہے، بالکل اسی طرح پاکستان میں بھی خواتین نے نہایت اہم خدمات سر انجام دی ہیں۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم نے فرمایا، کوئی قوم اس وقت تک ترقی کی شاندار منازل طے نہیں کر سکتی جب تک اس کے خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہوں۔ ہم مقامی روایات کے ستم گزیدہ ہیں۔ مقامی روایات وہی چلتی آ رہی ہمارے آباء و اجداد سے کہ نہیں جی عورت کو گھر چار دیواری میں رکھیں، تو یہ ستم گزیدہ ہیں، ہم ان کے ڈسے ہوئے ہیں۔ یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری کے اندر قیدیوں کی طرح قید رہیں۔ دنیا بھر میں کہیں بھی اتنی ناگفتہ با حالت نہیں ہے جس طرح ہماری خواتین رہ رہی ہیں۔ یہ انہوں نے ڈیٹ غلط لکھی ہوئی ہے، 1994۔ خواتین کی کامیابیوں اور خدمات کی کئی مثالیں پاکستان کی تاریخ سے دی جا سکتی ہیں۔ مثلاً محترمہ فاطمہ جناح ایک سرگرم سیاسی کارکن بھی تھیں، یعنی عورتیں سیاست میں بھی حصہ لے سکتی ہیں۔ قائد اعظم کی رحلت کے بعد یعنی ان کے فوت ہو جانے کے بعد سیاسی مخالفت کے باوجود بہادری کے ساتھ میدان سیاست میں رہیں اور صدارتی انتخابات میں حصہ لیا۔ مزید برآں یعنی مزید ایڈ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں، پاکستان دنیا بھر میں پہلا اسلامی ملک ہے جس میں ایک خاتون محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز انڈرلائن کر لیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہے پاکستان کو۔ پاکستانی خواتین کی جد و جہد اور حوصلے کی ایک اور روشن مثال عالمی اسکواش کھلاڑی ماریا تور، یہ اسکواش کی کھلاڑی ہے، ایم سی کیوز کے وزیر ہیں۔ ایک جوان لڑکی جس نے کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے لڑکے کا بیس اختیار کیا، جس وقت یہ راز افشا ہوا تو اسے ڈرایا دھمکایا گیا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود وہ اسکواش کھیلنے کے لیے پرعزم رہی۔ آج وہ پاکستان میں اسکواش کی اعلیٰ ترین کھلاڑی ہے اور کئی عالمی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کا شرف حاصل کر چکی ہیں۔ اسی طرح مریم مختار، یہ پاکستان کی واحد جنگی ہوا باز خاتون جنہوں نے فرائض کی ادائیگی کے دوران شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، نام یاد رکھیے گا، مریم مختار۔
20 سالہ پاکستانی فٹ بالر شہلا بلوچ، یہ فٹ بالر ہیں جو کہ حال ہی میں کار حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئیں، ان کا نام بھی ایسی خواتین میں شامل ہے جنہوں نے خواتین کی سربلندی اور کھیلوں سمیت تمام شعبۂ زندگی میں قابل فخر کام سر انجام دے کر نام روشن کیا۔ گھریلو کاموں میں خواتین کی کارکردگی کو کبھی سراہا نہیں جاتا۔ ملکی معیشت کو استحکام دینے اور خاندان کی مالی معاونت کے لیے کئی خواتین نے زراعت، صحت، تعلیم اور صنعت وغیرہ کے شعبوں میں نہایت محنت سے خدمات سر انجام دی ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے حکومت پنجاب کے اقدامات۔ حکومت پنجاب کیا کر رہی ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے۔ حکومت پنجاب نے خواتین کے خلاف تشدد کے معاملے سے نمٹنے کے لیے کئی قوانین بنائے۔ 2010 میں صوبائی اسمبلی پنجاب نے خواتین کے کام کرنے کی جگہ پر ہراساں کرنے سے بچاؤ، یعنی انہیں ہیراسمنٹ کا جو سامنا ہوتا ہے، اور سزا دلوانے کا ایک قانون منظور کیا۔ دوسرے قوانین جیسے کہ پنجاب مسلم فیملی کے قوانین ہیں 2015 نکاح خواہ حضرات پر لازم کرتا ہے جو نکاح پڑھاتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کہ نکاح نامے کے کالم کو مکمل پر کریں، اس کو انکمپلیٹ نہیں چھوڑنا، آپ نے کمپلیٹ حل کرنا ہے۔ پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015 ان لوگوں پر سزا کا عرصہ اور جرمانے کی رقم بھی بڑھاتا ہے جو 16 سال کی کم عمر لڑکی سے شادی کرتے ہیں۔ کتنے سال کی؟ 16 سال۔ یاد رکھیے گا، بہت اہم ایم سی کیوز ہے، آپ 16 سال سے کم عمر لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے ورنہ جیل جانا پڑے گا۔ یہاں 18 سال سے کم عمر لڑکے کی شادی کرتے ہیں۔ مزید برآں دلہا اور دلہن کی مرضی سے نکاح نامے کو بھرنا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں حکومت پنجاب نے 2016 میں خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے ان کی حفاظت کا قانون متعارف کرا دیا ہے جو خواتین کے کام کرنے کی جگہ پر ہراساں کرنے کو کم کرے گا۔ تو یہ گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے یہ کام کیا ہے۔ اب مزید دیکھتے ہیں، خواتین کو کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کے خلاف حفاظت کا قانون۔ کام کی جگہ پر خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے خلاف 2010 میں قانون سازی کی گئی تاکہ کام کی جگہ پر خواتین کی جنسی طور پر ہراساں کرنے کے عمل میں کمی لائی جائے جو انہیں ہراسمنٹ کا سامنا ہے، جو ملازمت پیشہ خواتین کے لیے عام رکاوٹ ہے، یعنی وہ جاب نہیں کر سکتی کیونکہ انہیں چھیڑا جاتا ہے، ان کا جو باس ہے وہی ان پر ٹھڑک جاڑتا ہے۔ ہراساں کرنے کے واقعات پہلے رسوائی کی وجہ سے درج نہیں کرائے جاتے تھے کہ بھئی انسلٹ ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، دیکھیں جی ہم تو یہی کہتے تھے نہ بھیجیں لڑکی کو، یہی ہونا ہے۔ بھئی آپ یہ کتنے مزے سے یہ بات کہہ رہے ہو کہ نہ بھیجو لڑکی کو، یہ نہیں کہہ رہے یار اس بندے کو پکڑو۔ اگرچہ پنجاب میں کام کرنے والی جگہ پر خواتین کو ہراساں کرنے کی شکایت پورے پنجاب میں محتسب کے پاس جمع کروائی جا سکتی۔ کس کے پاس؟ محتسب کے پاس، جو حساب کتاب رکھتا ہے۔ شکایات ٹیکس فری ہیلپ 1043 یہ یاد رکھیے گا، فری ہیلپ لائن ہے، یہ پر لکھوائی جا سکتی ہیں یا تحریری طور پر محتسب کو جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015 میں۔ پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015 میں پاس ہوا تھا تاکہ 16 سال سے کم عمر لڑکی اور 18 سال سے کم عمر لڑکے کی شادی کرنے والا یا اس میں شامل ہونے والے کے لیے سزاؤں میں اضافہ کیا جا سکے۔ اس قانون کے تحت کوئی بھی جو 18 سال سے کم عمر لڑکے اور 16 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کی مذہبی رسومات سر انجام دے گا اسے 6 ماہ قید، کتنی 6 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی سزا نکاح خواہ اور کم عمر دلہا اور دلہن کے والدین پر بھی لاگو ہوگی۔ اس کے بعد ہے حکومت پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ، موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ ایکٹ 2016، یہ قانون 24 فروری 2016 کو پاس کیا گیا، ڈیٹ انڈرلائن کر لیں، اور اس کا مقصد خواتین کو مختلف جرائم بشمول جرم کی ترغیب، گھریلو بدسلوکی جو گھروں میں ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، جذباتی اور نفسیاتی بدسلوکی یعنی ان کو انسلٹ کیا جاتا ہے، یہ نفسیاتی بدسلوکی میں آ جاتا ہے، ان کو ٹونٹ کرنا، ان کو برا بلا کہنا، معاشی بدسلوکی پیسے کے حوالے سے انہیں ڈانٹ پلانا، تعاقب اور سائبر کرائم اگر ان کی تصویروں کو لے کر لیک کرنا اور تصویروں کو اپنی فیس بک آئی ڈی پر لگانا، یہ سارا اس میں شامل ہے۔
یہ پاکستان کا پہلا قانون ہے جسے نافذ کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے، جسے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ لا اینڈ آرڈر نے تشکیل دیا۔ اس وقت حکومت پنجاب کے تمام اضلاع میں متاثرہ خواتین کو طبی امداد اور انصاف کی فراہمی کے لیے انسداد تشدد مراکز برائے خواتین قائم کیے جا رہے ہیں۔ مفت ٹیلی فون ہیلپ لائن اور پناہ گاہ قائم کیے جائیں گے۔ اس وقت پنجاب کے تمام اضلاع میں پہلے سے موجود دارالامان، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ عورتوں کو سیکیورٹی دی جاتی ہے اگر ان کا شوہر وغیرہ ان پر تشدد کر رہا ہے، اور مفت ہیلپ لائن متاثرہ خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کو درج کرنے اور انہیں عارضی طور پر پناہ گاہ مہیا کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ عارضی طور پہ یعنی مستقل نہیں انہیں یہاں بھیج دیا جاتا، وقتی طور پر بچنے کے لیے، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، رفع دفع ہو جائے۔ ہیلپ لائن پنجاب کمیشن برائے خواتین کا مقام PCSW مخفف ہے، ابریویشن ہے کے لیے ہے، اور کسی بھی لینڈ لائن یا موبائل فون سے 1043 ملا کر رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہیلپ لائن آپریٹر متاثرہ خاتون کو کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے کے اہل ہیں۔ پنجاب پولیس نے بھی جرائم کے مؤثر اندراج کے لیے ایک ہیلپ لائن قائم کی ہے۔ اس ہیلپ لائن تک رسائی 8787 کو SMS کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں قانون 2016 درج ذیل عدالتی احکامات کے ذریعے خواتین کو معاونت مہیا کرتا ہے۔ تو باقی اس میں ہم شامل کر لیں گے، فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خدا حافظ جی۔ تو اس میں باقی تھوڑے سے پوائنٹس رہ گئے ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں قانون 2016 درج ذیل عدالتی احکامات کے ذریعے خواتین کو معاونت یعنی مدد مہیا کرتا ہے۔ پہلا ہے عبوری حکم، انٹرم آرڈر ہے۔ شکایت کے کسی بھی مرحلے میں عدالت اگر ضروری سمجھے تو ایک عبوری حکم جاری کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، عبوری حکم ہوتا ہے وہ کوئی آرڈر دیں گے۔ اگر عدالت مطمئن ہوتی ہے کہ شکایت ظاہر کرتی ہے کہ ملزم نے تشدد کیا ہے یا تشدد کا مرتکب ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، مارنا چاہتا تھا اپنی بیوی وغیرہ کو، تو متاثرہ خواتین کے تحریری بیان پر، جو ریٹن اس کا بیان ہوگا، پر عدالت میں پیش کیے گئے کسی دوسرے ثبوت کی بنیاد پر ایک عارضی حکم نامہ جاری کر سکتی ہے۔ وہ کچھ بھی آرڈر دے سکتے ہیں اس مرد کے خلاف۔ دوسرا، حفاظتی حکم نامہ، پروٹیکشن آرڈر ملے گا۔ متاثرہ خواتین اپنے مجرموں سے تحفظ کے لیے ایک حفاظتی حکم نامہ حاصل کر سکتی ہیں۔ تحفظاتی یعنی وہ بولے ہمیں سیکیورٹی چاہیے، پروٹیکشن چاہیے، ہمارا شوہر ہمیں مارے گا، ہم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تحفظاتی احکامات کے ذریعے عدالت مجرمین کو متاثرہ خواتین سے ایک فاصلے تک رہنے کے احکامات دے سکتی ہے۔ حفاظتی حکم پر عمل کو یقینی بنانے کے لیے مجرموں کو GPS ٹریکنگ بریسلیٹ صرف سنجیدہ واقعات کے لیے ہوں گے، یعنی مرد کو ایک بریسلیٹ پہنا دی جائے گی اور بیوی کو اس کا GPS ایکٹیو ہوگا، یعنی وہ قریب نہیں آ سکیں گے۔ یعنی جہاں مجرم کسی کی جان کے لیے شدید خطرہ ظاہر کرتا ہے، متاثرہ عورت کی سلامتی اور عزت کے لیے مجرم ان GPS ٹریکنگ بریسلیٹ کو اتارنے کے قابل نہیں ہوں گے، وہ نہیں اتار سکیں گے ان بریسلیٹ کو۔ اگر مجرم GPS ٹریکنگ بریسلیٹ کو اتار دیتا ہے تو مرکز انسداد تشدد برائے خواتین کو خودکار طریقے سے اطلاع مل جائے گی، آٹومیٹک طریقے سے پتہ چل جائے گا، یعنی جدید ٹیکنالوجی ہے نا اب، اور اس کے نتیجے میں مجرم کو مزید 6 ماہ سے 1 سال تک کی سزا مل سکتی ہے۔ اگر عورت کی جان، عزت، وقار اور مزید تشدد کا خطرہ لاحق ہو تو مجرم کو گھر سے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ سکونتی حکم نامہ ہے، ریزیڈنس آرڈر ہے۔ گھریلو تشدد کے واقعات میں عدالت ایک سکونتی حکم نامہ منظور کر سکتی ہے، جس کے تحت متاثرہ خاتون کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا۔ جیسے مرد غصے میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، تو اب وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ عدالت یہ بھی حکم جاری کر سکتی ہے کہ متاثرہ عورت کو اپنے گھر میں رہنے کا حق حاصل ہے۔ متاثرہ عورت اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے تو اسے آرام، تحفظ اور آباد کاری کے مقصد کے لیے دارالامان بھیجا جا سکتا ہے۔ وہ بولے میں یہاں سیف نہیں ہوں، مجھے دارالامان بھیج دیں۔ یہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سیکیورٹی ملتی ہے۔ جب متاثرہ عورت کو جانی خطرے کے سبب جبراً گھر چھوڑنا پڑے یا مجبور کرنے یا اسے گھر سے نکال دیا جائے تو عدالت اس کے رشتہ داروں کو اس کے لیے متبادل رہائش گاہ کا بندوبست کرنے یا متاثرہ عورت کو کرایہ ادا کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے کہ بھئی کرایہ ادا کرو تم لوگ اس کے لیے۔ آخری پوائنٹ ہے مالی حکم ہے۔ مالی حکم کے ذریعے عدالت مجرم کو متاثرہ عورت کے مقدمے پر ہونے والے اخراجات اور نقصانات کو پورا کرنے کے لیے مالی اخراجات ادا کرنے کا حکم
دے سکتی ہے. یعنی مجرم کو بولے گا، جس نے تشدد کیا گیا اسے بولا جائے گا کہ عورت کے جو اخراجات ہیں اس کو پورا کرو. عدالت مجرم کو یہ بھی ہدایت کر سکتی ہے کہ متاثرہ عورت کے روزگار اور طبی اخراجات جو اس کی بدسلوکی کی وجہ سے ہوئے، ان تمام اخراجات کی تلافی کا حکم دے سکتی ہے. عدالت مجرم کو متاثرہ عورت اور اس کے بچوں کے خرچے کا معقول بندوبست کرنے کی ہدایت کر سکتی ہے کہ اس کے جو بچے ہیں اس کا بھی خرچہ پانی دو. ریاست اور معاشرہ دونوں کو خواتین کے خلاف تشدد کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس معاملے کے حوالے سے خاموشی اور بدنامی پر بحث کی جانی چاہیے. متاثرین کو امداد مہیا کرنی چاہیے اور ان کے جرم کی رپورٹ کرنے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اگلے لیکچر میں شارٹ کویسچنز اور ایم سی کیوز جو ہیں ان کی ایک ویڈیو بنا دوں گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر لازمی کیجیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.